الدرس التحدیدات والتخویفات للکفار والمشرکین، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا۔ اس کو مصطلحات علماء میں فرماتے ہیں تخویفات، یعنی قرآن میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں تخویفات بھی ہیں۔ پھر تخویفات جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں، تخویفات دنیاوی ہیں اور تخویفات اخروی ہیں۔ کیا معنی کہ اللہ تعالی سابقہ امتوں کے احوال ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اگر کیسے عذاب آیا، یہ تخویفات دنیاوی کہ سابقہ قوموں پہ نظر ڈالو، قوم نوح علیہ السلام پہ نظر ڈالیں، قوم فرعون پہ نظر ڈالیں، قوم لوط پہ نظر ڈالیں کہ ان کو اللہ نے کیسے ہلاک برباد کر دیا کہ نام و نشان ہی مٹ گئے۔ اب یہ بڑی بڑی جو قومیں تھیں نا، جن کو کہا جاتا ہے امم سالفہ، وہ امتیں جو گزر گئیں، تو وہ اتنی بڑی بڑی امتیں تھیں کہ فرعون کی فوج کی جو ہراول دستے تھے وہ 6 لاکھ تھے، تو باقی تعداد کتنی ہوگی جس کی فوج 6 لاکھ ہو؟ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر کوئی بھی نہ بچ سکا، سب غرق ہو گئے۔ تو یہ تخویفات دنیاوی کیوں ہیں؟ کبھی دیکھ لو، احوال تاریخ اٹھا کے پڑھ لو۔ مصر تو تمہارے قریب ہے نا، فرعون تو قریب تھا نا، کوئی دور تو نہیں تھا۔ مصر میں دیکھ لو، مدین میں دیکھ لو، قریہ سمود کو دیکھ لو، قریہ لوط کو دیکھ لو، یہ سب تمہارے قریب ہیں، تم آتے ہو جاتے ہو، مصر جاتے ہو، اسی طرح شام جاتے ہو، اسی طرح مقام حجر سے اور مقام عاد و سمود سے گزرتے ہو، اسی طرح اردن تم سے دور نہیں ہے، وہی ہے قوم لوط کی بستیاں تھیں، اور آج تک وہ عذاب کی جگہ موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں بحر میت، یعنی نیچے سے جب جبریل علیہ السلام نے ان کو اٹھایا نا بنیادوں سے، تو پانی نکل آیا، تو پانی آج تک موجود ہے، اس کو کہتے ہیں بحر میت، کہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، جو ڈالو مر جاتا۔ اللہ کا عذاب۔ تو یہ ہوتا ہے تخویفات دنیاوی، اچھی طرح سمجھ لو، دماغ میں بٹھا لو۔ اور ایک ہوتے ہیں تخویفات اخروی،
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے مناظر بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اور اس وقت میدان قیامت میں کیا عالم ہوگا کہ ہر آدمی کو اس کے پسینے نے اتنا پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ بال کو تو گویا اسے لگام چڑھائی ہوئی ہوگی، اور وہاں کے اغلال جو ہیں، انقال جو ہیں، اور جہنم اتنا گہری ہے کہ اگر کوئی پتھر بھی اس پہ لڑکھایا جائے تو 70 سال کے بعد وہ نیچے پہنچے گا، اور اس کی آگ کی شدت کا یہ عالم ہے کہ 70 ڈگری میں سے صرف 1 ڈگری ہے دنیا میں، باقی تو ساری جہنم میں۔ اس کو کہتے ہیں تخویفات اخروی، کہ آخرت کے احوال دکھلا کے بندوں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ مسلمان ہو جائیں، اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا وہ ہمیشہ 2 قسم کی ہوتی ہے، بعض رغبت سے قریب آتے ہیں اور بعض تخویف سے قریب آتے ہیں۔ بچے کو دیکھ لو، بعض بچے ایسے ہیں پیار کرو، چاکلیٹ دے دو، 1 ریال دے دو، فوراً بھاگتے ہوئے سکول جائے گا، اور بعض بچے ہوتے ہیں جب تک 3-4 تھپڑ نہ لگے وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو نہیں جانا۔ تو اسی طرح ہے نا کہ بعض تخویف کا عادی ہے اور بعض ترغیب کا عادی ہے، یہی حال یعنی گھروں میں ہوتا ہے، عورتوں میں ہوتا ہے، بچوں میں ہوتا ہے، اولاد میں ہوتا ہے، بھائیوں میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں تخویف بھی ہے، اخروی بھی، دنیاوی بھی، اور اس کے بعد تبشیر بھی ہے اور انذار بھی ہے۔ کیونکہ کل آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے قرآن کیوں اتارا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لتنذر بہ، تاکہ ڈرائیں لوگوں کو، وہ ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے۔ اب اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یاد رکھو کم جو ہے کبھی تقلیل کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تکثیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یعنی بہت بستی۔ اچھا اب یاد ہے کہ بستیوں کو ہلاک کیا مانا یہ نہیں ہوتا کہ بستیوں کو ہلاک، مانا بستی والوں کو ہلاک کیا۔ جب ذکر بستی کا ہوتا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جیسے یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو اس بستی سے پوچھ لیں، یعنی اہل القریہ سے، بستی والوں سے پوچھ لیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو بھائی ہے اس کو پکڑ لیا گیا ہے، اس نے چوری کی ہے، تو مراد جو ہے نا وہ یاد رکھے اہل القریہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی علماء نے فرمایا کہ لفظ چلو اللہ قرآن میں اہل القریہ بھی فرما سکتے ہیں، لیکن قریہ کیوں فرمایا کہ بعض عذاب ایسے آئیں کہ جن میں وہ بستیوں کی عمارتیں بھی تباہ ہو، نہ بندے بچے اور نہ کوئی عمارت بچے، جیسے قوم لوط کی 5 بستیاں اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ من تخوم الارض، زمین کی بنیادوں سے اس کو اوپر اٹھا لو، تو ان کو جب اٹھایا گیا اور آسمان کے قریب پہنچے تو الٹ ڈالا گیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے فرمایا اب اس کو اوندا گرا دو، چونکہ یہ بھی لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ہم آج ان کو وہی عذاب دیں گے کہ یہ بھی اوندھے گرائے جائیں گے آسمان سے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان کے اوپر جہنم کے پتھروں کی برسات کر دو، تو وہ تو بستیاں بھی نہ رہی نا، وہ تو نشان ہی مٹ گیا ہے نا جی۔ اب بھی دیکھیں کہ قوم عاد سمود کے ایسے بعض پہاڑیاں کچھ باقی ہیں، ورنہ وہ بستیاں تباہ و ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اب بھی دیکھ لیں دنیا میں آتے ہیں زلزلے آتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کوئی گھر تھا، یعنی آپ دیکھیں جب کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا یا اب مظفر آباد میں آیا تھا، اللہ ہر مسلمان ملک کو محفوظ رکھے زلازل سے، فتن سے، عذابوں سے، تو یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے، اور جہاں
ایسی شاندار عمارتیں تھیں کہ آدمی کا دل خوش ہو جائے، کچھ بھی نہیں، پتھر پڑے ہیں، مٹی پڑی، ایک جھٹکا، ایک زلزلہ کوئی گھنٹے کا تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ 2 منٹ، زمین ہلی سب کچھ گر گیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ فَجَاءَهُمْ بَأْسُنَا، آ گیا ان پر ہمارا عذاب۔ کب آیا؟ بیاتن، جب وہ رات کو بڑی میٹھی میٹھی نیند سو رہے تھے تو ہم مزے کر رہے تھے اور جناب عذاب آ گیا۔ او ہم قائلون، یا دوپہر کے قیلولے میں تھے۔ قیلولہ کا معنی ہوتا ہے کہ دوپہر کے یعنی دن کے کھانے کے بعد آدمی تھوڑا سا لیٹ جائے، چاہے نیند آئے نہ آئے۔ اور قیلولہ جو ہے داب الصالحین ہے، سنت ہے، اور اس کے بڑے فائدے لکھے ہیں علماء نے کہ جو آدمی قیلولہ کرتا ہے اس کو اللہ رات کی تہجد پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہوتا اگر ایک آدمی رات کو نیند پوری کر چکا ہے تو اس کو دن میں نیند نہیں آ رہی، سو جائے، بس لیٹ جائے۔ اور اسی کو محاورات عرب میں کہتے ہیں کہ اذا تغدا تمدا، کہ جب دن کی روٹی کھاؤ تو لیٹ جاؤ، اور اذا تعشا تمشا، جب رات کی روٹی کھاؤ تو پھر چلو تاکہ روٹی جو ہے وہ ہضم ہو جائے۔ اللہ کی رحمت ہے، ہم الٹا کرتے ہیں، دن کا کھانا اسی کام میں کھاتے ہیں، وہیں کھاتے رہتے ہیں، کام بھی کرتے رہتے ہیں، اور رات کا کھانا کھا کے آخری نوالہ منہ میں ہوتا ہے، بندہ سو جاتا ہے، بس اس نے پھر بربادی تو کرنی ہے نا صحت کی، تباہ تو ہوگی صحت۔ تو اس لیے لیکن یہاں مشکل یہ ہے کہ یہاں 2 لفظ ہیں، قرآن کی طرف توجہ کیا کرو، سمجھا کرو، اللہ کرے سمجھ آ جائے، اور نہیں تو کم سے کم آج کل تو کیسٹ کا زمانہ ہے، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، بعد میں بھی آدمی کسی استاد سے سمجھ لیتا ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ فجاءہم بأسنا، آیا عذاب ہمارا، کب؟ جب رات کو سو رہے تھے۔ بیاتن مانا رات کا سونا۔ او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ یا نعوذ باللہ، نعوذ، اللہ کی علم میں نہیں ہے کہ رات تھی یا دن تھا۔ بھائی اگر رات کو سو رہے تھے تو دوپہر کا قیلولہ کیسے کر رہے تھے؟ اور اگر دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے تو رات کو کیسے سو رہے تھے؟ بات کو سمجھے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقامات ہیں جن کو لے کے دشمن اللہ کے قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کو بھی شک ہے، او کا لفظ ہے، بیاتن او ہم کا، یا سو رہے تھے یا قیلولہ کر رہے تھے۔ انہی الفاظ کو ظالم جو ہے نا وہ استدلال کے لیے، کیونکہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے نا، ہمیشہ متشابہ آیت کو پکڑتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ ہمیشہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ کو ذرے ذرے کا علم ہے، کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کسی جگہ فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ بعض علماء نے اللہ رحمتیں کرے ان پر، انہوں نے ایک جواب دیا ہے کہ جی کچھ رات میں تھے اور کچھ جو تھے وہ دن کے قیلولے میں تھے۔ یہ کوئی جواب تو نہ ہوا نا، بات ہوئی کہ ہوئی رہ گئی بھی، اگر رات تھی تو دوپہر میں تھی اور دوپہر تھی تو رات بھی تھی۔
بھئی سوال اور اعتراض وہی رہا. انہوں نے کہا اچھا جی کچھ کو عذاب ہوا جو رات میں تھے اور کچھ جو عذاب ہوا وہ دن میں تھے. اصل صحیح جواب یہ ہے، علماء نے جو فرمایا ہے کہ باسنا بیاتن، یعنی کچھ قوموں پر عذاب آیا رات میں، یہ الگ قومیں ہیں، اور کچھ قوموں پر عذاب آیا دن میں کہ جب وہ قیلولہ کر رہے ہیں. تو وہ قومیں الگ ہیں، وہ قومیں الگ ہیں. تو لہذا کوئی اعتراض نہ رہا کہ بھی بعض قوموں پہ عذاب آیا وہ رات کو تھا اور بعض قوموں پر عذاب آیا وہ دن میں تھا. ایک قوم تو ہلاک ہے نا، کم من قریۃ اہلکناھا، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. تو اب جو ہے وہ کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. اور بعض متاخرین نے ایک اور بھی جواب دیا ہے. انہوں نے کہا اس میں اشارہ ہے کہ کسی جگہ رات ہو تھی اور کسی جگہ ابھی دوپہر کا وقت تھا. بھئی یہ دیکھیں نا، مثلا یہاں ابھی 8 ہے تو آپ کے ملک میں عشاء کی نمازیں بھی ہو گئی، 10 بج گئے، تو 2 گھنٹے کا فرق آ گیا. اچھا امریکہ سے آپ کا 14 گھنٹے کا فرق ہے. یعنی رات کو جب یہاں میں ہمیشہ اپنے بیٹے کو فون کرتا تھا، یہاں سے جب جاتا تھا رات کو 11 بجے تو وہاں دن کے ابھی 11 بجے ہوتے تھے. اتنا بڑا فرق. اور اسی طرح بعض ملک ہیں کہ جہاں 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہے، جیسے ناروے کے علاقے میں آگے جائیں نا تو وہ مقام ہے کہ جہاں دن اور رات جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہیں، 6 مہینے رات 6 مہینے دن. اچھا اس میں حکم یہ ہے کہ تم حساب کے ساتھ اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہو. بھی ہم نمازیں پڑھتے تھے اسی حساب سے ایک حساب بنا لیں کہ فجر مثلا ہم نے 6 بجے پڑھی ہے تو بھائی ظہر ہم 12 پڑھیں گے، پھر عصر ہم 4 پڑھیں گے، مغرب ہم 8 پڑھیں گے، رات 10 ہم عشاء پڑھیں گے. تو خود حساب بنا لیں، چاہے وہ رات بھی ہو تو ہم اسی میں خود دن بناتے جاؤ تو خود رات بناتے جاؤ. تو وہاں حکم یہ ہے. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اقرب المطالع، کیا معنی؟ جو اس جگہ سے قریب میں ملک ہے، جو اس کا سورج ہے مشرق مغرب، اس پہ عمل کرو. وہ جس انداز میں نماز پڑھتے اسی وقت تم بھی پڑھتے ہو کہ یا تو اقرب المطالع بھی عمل کرو اور یا پھر خود اپنا حساب لگا لو. تو اس لیے اس میں اشارہ ہوا کہ کوئی ایک مقام کی بستی نہیں ہے. کم من قریۃ، کوئی ایسی تھی کہ جہاں ابھی دن تھا اور کہیں رات ہو گئی، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور قرآن کہتے ہیں فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اور جب ہمارا عذاب آ گیا اب کیا کہتے تھے؟ اب کوئی جواب نہیں تھا. اب خود کہہ رہے تھے اللہ ہم بڑے ظالم ہیں، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، ہم نے کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیے، تیری نافرمانی کی، ہم ظالم ہیں. اور ظالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو ظلم کس کو کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے مقام کے بجائے غلط، جیسے اینک ہے اس کا مقام پہ ہم جوتوں میں ڈال دو تو یہ ظلم ہے کہ بھی اس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھو. اللہ کا قرآن ہے اس کو اونچا رکھو، شان سے رکھو، اس کو تم نیچے پھینک دو تو یہ ظلم ہے. تو اس لیے اب اللہ کو چھوڑ کے غیر کا سیدھا کرنا، جو پیشانی اللہ نے اپنے آگے جھکانے کے لیے بنائی تھی وہ قبروں پہ جھکا دی تو یہ ظلم ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا شریک بنانا جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا معبود ہے، سب کا مسجود ہے، سب کا مقصود ہے. اس کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو بنانا سب سے بڑا ظلم ہے.
اب جناب کہہ رہے ہیں کہ جیسے انا کنا ظالمین، اقرار کرتے ہیں مولا ہم ظالم ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب عذاب آ جائے، جب عذاب آ جائے تو اس وقت اگر کوئی ایمان لے آئے، کوئی توبہ کرے تو قبول نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر عذاب آ گیا تو بات ختم بس. جیسے فرعون پر اللہ کا عذاب آیا، فرعون غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، وہ جو بڑا اکڑتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ایک غوطے کی مار ہوئی، ایک غوطہ لگا، سب آمنت برب موسیٰ و ہارون. یا اللہ اب تو جناب یہ ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں، ہارون کا نام بھی ساتھ لے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف موسیٰ کے نام سے ایمان پورا نہ ہو. آمنت برب موسیٰ و ہارون، یا اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. اللہ نے فرمایا الآن وقد كنت قبل من المفسدین. اللہ نے فرمایا اچھا اب تمہیں یاد آیا ایمان، اب بدبخت اب کس بات کا ایمان. اور بعض لوگوں نے ایک روایت لکھی ہے، اللہ عالم کہاں سے وہ لے آتے ہیں، بڑا افسوس لگتا ہے. سچی بات جو ہے نا، یاد رکھو کہ تم ایسی باتیں لکھ کے دشمن کو موقع دیتے ہو. جتنی ہماری تفاسیر میں غلط روایات، اسرائیلی روایات بھری ہوئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اسی کو لے کر دشمن جو ہے پھر ہمارے خلاف ہتھیار بناتا کہ جی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا. اسی لیے شیعہ بخاری شریف کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ جی یہ بخاری ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم متا کرتے تھے. یہ مولوی نے متا کہاں سے آرام کر دیا، بخاری میں تو ہے، بخاری شریف میں ہے تو باقاعدہ باب ہے، حتیٰ کہ اتنی تفصیل بھی ہے کہ دو صحابی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک عورت کے پاس گئے، میرے پاس ایک نئی چادر تھی، میں نے اس کو کہا بھی رات گزارنی ہے تو میرے لیے میرے ساتھ گزار لو، یہ میں چادر تمہیں دوں گا. لیکن میرا ساتھی جو تھا وہ بڑا خوبصورت نوجوان تھا، میں بوڑھا تھا، تو کہا نہیں میں نوجوان کے ساتھ متا کرتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں. تو یہ واقعات بھی ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسا آدمی تو کافی عرصے تک متے کے قائل رہے، وہ کہتے تھے متا جائز. اور شیعہ کے جو مجتہدین ہیں، ذاکرین ہیں، وہ تو کھل کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنیوں نے متا کو بند کیا ہے نا تو زنا پھیل گیا، اگر متا جائز ہوتا تو زنا تو نہ ہوتا، ہر آدمی متا کر لیتا. اسی لیے پوری دنیا میں پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا اور بھی کوئی ملک ہو، تو وہاں یہ جتنی طوائفیں ہوتی ہیں نا بازار میں، یہ سب شیعہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیعہ مذہب میں متا کرنا جائز ہے. وہ بھی سمجھتی ہیں متا کر رہی ہیں، ہم زنا تھوڑا کر رہی ہیں. اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. یاد رکھو کہ اسلام کے ادبار ہیں. اب کوئی آدمی وہ بخاری شریف کی حدیث پیش کرے اور آگے آدمی پڑھا ہوا نہ ہو تو کیا کہو کہ یار بخاری شریف میں تو لکھا ہوا ہے نا متا جائز. بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں متا جائز تھا، جاہلیت میں بھی تھا اور ابتدائی اسلام میں بھی تھا. سیدھی بات کریں، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ متا حرام. جب وہ حکم آ گیا تو پھر پہلے والی باتیں پیش کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اب دیکھیں شراب ہے، حضرت عمر دعا کرتے تھے یا اللہ رحم کر اپنی بندوں پہ،
شراب کے بارے میں کوئی حکم جاری فرمائیں. لوگ شراب میں برباد ہو رہے ہیں, نشے میں برباد ہو رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. میرے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں, ان کو بتا دیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. فائدہ بھی تو ہے نہیں, ایک پتا مارا اور ہزاروں جیت گئے. اور شراب میں بھی ان کو فائدہ تو ہے, پیا اور ہر چیز بھول کے سو گئے, جان چھوٹی, نہ ہوش رہا, نہ غم رہا, نہ درد رہا. اچھا, بہت سارے لوگ تو اسی پہ رک گئے نا کہ اسم گناہ ہے. بس جب گناہ ہے تو پھر ہم کیوں پیئیں؟ قل فیما اسم کبیر, بڑا گناہ ہے. اب بہت سارے مسلمان کا یاد چھوڑو, نفع ہے, کیا کریں گے نفع کو جب بڑا گناہ ہے؟ تو اس سے کچھ رک گئے. حضرت عمر نے پھر درخواست کی اللہم بین لنا بالخمر بیانا شافیا. یا اللہ آپ کی مہربانی ہے, اتنا حکم تو ہے لیکن اور زیادہ کھول کے حکم عطا فرمائیں. اب قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. لوگوں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو جب تک کہ وہ نشہ کھل نہ جائے, کیونکہ نشے کے اندر پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. اس دور میں ایک گورنر تھے مسلمانوں کے, وہ نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے ماشاءاللہ مغرب کی نماز پڑھائی اور 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر کے کہا اچھا اور پڑھا دوں 1-2 رکعتیں اس کے ساتھ. نشے میں تھا بدبخت, اس کو پتہ ہی نہیں میں کتنا پڑھا رہا ہوں. تو نشے کا یہ حال ہوتا ہے. اس لیے حکم ہو گیا کہ ابھی نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اگر کوئی عصر کو پیے گا تو عصر مغرب عشاء کیسے پڑے گا؟ وہ تو گیا نشے میں, لہذا 3 راتیں تو بچ گئی ہیں. جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی حضرت تھانوی کی خدمت میں لے آئے اس کے والدین. انہوں نے کہا حضرت یہ ہمارا لڑکا ہے, بڑا زمیندار ہے, بڑی جائیداد ہے, لیکن اس مصیبت میں پڑا ہوا ہے, نشے میں, شراب میں اور عورتوں کی مصیبت میں ہے. اب اس کو ہم بیعت کرنے کے لیے لائے ہیں. حضرت نے اچھا ہاں بھائی تم بیعت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ مجھے ماں باپ پکڑ کے لائے ہیں, میں تو کچھ نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے فرمایا اچھا بھائی. انہوں نے کہا پیر صاحب ایک بات ہے, اگر مان لو تو پھر میں بیعت کے لیے تیار ہوں. وہ صحبت میں بیٹھے نا, کچھ اثر تو ہونے لگ گیا اللہ والوں کا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, آگ کے قریب بیٹھو گرم نہیں ہو جاتا, برف کے قریب بیٹھو سرد نہیں ہو جاتا. اللہ والوں کے نور ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ کیا جہالت ہے؟ ہاں تیرا شیشہ ہی اندر سے گندا ہو جائے پھر تو کچھ نظر نہیں آئے گا. تو اس نے کہا حضرت میں بیعت ہوتا ہوں, ایک شرط, میں شراب بھی نہیں چھوڑوں گا, عورت بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ 2 چیزیں میری زندگی کا حصہ ہے. میں اچھا بھائی ٹھیک ہے, ایک شرط ہم تمہاری مان لیتے, ایک ہماری مان لو. انہوں نے کہا جی فرمائیں. انہوں نے کہا بس 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو اور جاؤ, اور ہم کچھ نہیں کہتے. انہوں نے کہا جی میرا وعدہ ہے. حضرت نے بیعت کر دی, کیونکہ حضرت تو جانتے تھے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز کے اندر اثر ہے کہ وہ برائیوں سے روک دیتی ہے. اب جناب عصر کو اس کے دوست احباب اس کے ڈیرے پر مجلس جما کے بیٹھ گئے. انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت ہم سارے آ گئے ہیں, شراب بھی ہے, شباب بھی ہے, کباب بھی ہے, آپ کی انتظار ہو رہی ہے. انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے وعدہ کیا ہے, لہذا اب جو مجلس ہے نا وہ عشاء کے بعد ہوگی, عصر کے بعد نہیں ہوگی. وہ عصر سے شروع ہو جاتا تھا نا, آدھی رات تک سب بے ہوش ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی اب عصر کی مجلس کو چھوڑ دو, عشاء کے بعد میں آ جاؤں گا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس بھی میں نے وعدہ کر دیا ہے نماز کا, اب اگر ہم شراب پی لیں گے تو میں عصر کیسے پڑھوں گا, مغرب کیسے پڑھوں گا, عشاء کیسے پڑھوں گا؟ میں نے وعدہ کیا ہے میں
مرد آدمی ہوں، وعدے سے نہیں ہٹتا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اس نے عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء پڑھ، عشاء کے بعد بجائے میں اپنے مجلس میں گھر چلا۔ اب کوئی اس کو اٹھا تو نہیں سکتا تھا نا، بڑا آدمی تھا۔ اور کی رات ختم ہو گئی، صبح کو اٹھا، غسل کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد ناشتہ کیا، اپنے اس محفل میں آیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا؟ انہوں نے کہا بھائی چھوڑو، آج کے بعد کوئی محفل نہیں، کچھ نہیں، ہم نے تو ساری زندگی برباد کر دی، ہم نے تو ساری زندگی حرام کھایا، گندی عورتوں کے ساتھ راتیں گزاری۔ یہ آج ہی کی تو رات ہے جو میں نے اپنی بیوی سے گزاری ہے، جو بیچاری کتنے عرصے سے میرے انتظار میں، آج کے بعد سب بند۔ اللہ نے اصلاح کر دی۔ تو اس لیے ہمیشہ تو حکم کیا آیا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں شراب کے قریب نہ جاؤ۔ اب لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن حضرت عمر نے پھر ہاتھ اٹھایا کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ اس سے بھی زیادہ واضح بیان فرما دے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن نازل کیا، حرم علیکم الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد شراب حرام، یہ پلیتی چیز ہے، نجس ہے، رجس ہے، حرام ہے۔ تو سب نے شراب چھوڑ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہا تھا جیسے نالیاں پانی کی بہتی ہیں، سب نے اڑنے دیا نا، بس بھی اب حرام ہوگی، بات ختم۔ تو اب اگر کوئی بدبخت وہ پہلے والی حدیثیں پیش کرے کہ صحابہ شراب پیتے تھے، تو یہ ظلم ہے، یاد رکھو بھئی، جب حرام ہی نہیں ہوا تھا پیتے تھے تو پیتے تھے۔ بات تو یہ ہے کہ جب حرام ہو گیا اس کے بعد کی ہمیں کوئی ایک واقعہ دکھاؤ کہ صحابہ نے شراب پی ہے، اور اگر پی ہے تو کیا ان کو حد نہیں لگائی گئی 80 کوڑے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہی متقی ہے۔ اللہ نے پھر قرآن بھیج دیا، اللہ تعالی نے فرما دیا کہ بس 2 چیزیں ہیں، مومنوں کا کام یہ ہے وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ماں سوا اپنی بیویوں کے یا وہ مملوکہ باندیاں جو جنگ میں فتح ہونے کے بعد مجاہد کے حصے میں آتی ہیں، وہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ اور فمن ابتغى وراء ذلك، ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ اگر جاؤ گے تو تم حد سے گزرنے والے ہو۔ تو اب اللہ نے حکم دے دیا کہ صرف بیوی حلال ہے یا مملوکہ حلال ہے، اور کوئی متع شتہ حلال نہیں۔ تو سارے دروازے بند ہو گئے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ لا متعۃ فی الاسلام۔ اسی لیے جیسے کہ پہلے گھریلو گدا جو ہے یہ بھی کھائی جاتی تھی، پھر حضور نے منع کر دیا، نہا عن اللحوم الحمر الاہلیہ کی، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر ہمارے وحشی ہے جنگل کا وہ حلال ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں دشمن ایسی چیزوں کو بہانے بناتے ہیں۔ بھئی جب قرآن آ گیا، آرام ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس کو جب روایت پہنچ گئی کہ متع حرام ہے، راجہ آپ نے رجوع کر دیا، اپنے فتوے کو چھوڑ دیا کہ بھئی جب حدیث میں آ گیا ہے کہ متع حرام ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ بہانے بناتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا ان پر عذاب آیا رات کو یا وہ قیلولہ میں تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ لوگوں پہ عذاب آیا جب سوئے ہوئے تھے، اور کچھ قوموں پہ عذاب آیا کہ وہ دن کی نیند کے اندر آرام اور خرمستیاں کر رہے تھے۔ یا بات یہ ہوگی کہ ایک جگہ رات ہو تو دوسری جگہ دن ہوگا۔ اب جب عذاب آ گیا، فما كانت دعواهم اذ جاءهم بأسنا، کہ جب عذاب آ گیا تو الا ان قالوا انا كنا ظالمین،
کہ یا اللہ باقی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، لیکن جب عذاب آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم اپنے رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ قوموں نے کیا جواب دیا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ انبیاء سے پوچھیں گے کہ قوموں نے کیا جواب دیا۔ یہاں بھی وہی ہے کہ ہم انبیاء سے پوچھیں گے اور ارسل الیہم، قوموں سے بھی پوچھیں گے جن کے پاس ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ماذا اجبتم المرسلین، جب ہمارے پیغمبر آئے، جب ہمارے رسول آئے تو تم نے کیا کیا؟ تم ایمان لے آئے یا انکار کیا؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ قوم نے کیا جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم خود کھول کے بیان کر دیں گے، کیونکہ ہر چیز ہمارے علم کے اندر ہے کہ پیغمبر انہیں دعوت پہنچا دی لیکن انہوں نے کیا کیا۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک نے پوچھا صحابہ سے کہ کل اگر تم سے پوچھا جائے میرے بارے میں تو تم کیا گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا حضور ہم گواہی دیں گے قد بلغت الرسالہ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور جو امانت آپ کے پاس تھی وہ آپ نے ادا کر دی ہے، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کو ہر حال میں نصیحت کی ہے، وَعَبَدتَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں بھی آپ مشغول رہے ہیں۔ حضور عرض کریں گے اللہم فشہد الا هل بلغت، اللہم فشہد، یا اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا، یہ سب اقرار کر رہے ہیں، اس لیے آپ گواہ ہو جائیں۔ اور حضور پاک نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ اے لوگوں جو موجود ہو ان کو بھی میری دین پہنچاؤ جو غائب ہیں، تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں دین نہیں پہنچا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بتا دیں گے، ہر چیز کا ہمیں علم ہے۔ وما كنا غائبین، اور جب تم کچھ کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، ہم کوئی چھپے ہوئے تو نہیں تھے، ہم تو وہاں موجود تھے۔ تو اب حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے جو ہر جگہ ہر گھڑی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لیکن معنی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ قد احاط بكل شيء علما، تو جب اللہ کے علم ہے تو کوئی اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اس کو کہتے ہیں معیت علمی۔ اللہ نے فرمایا ہم غائب نہیں، ہم تو سب دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔